رب السماوات والأرضين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان المتلازمان على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في مقام آخر: فسيكفيكهم الله إلى آخره. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم ذی قدر ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینے کو ہمارے لیے نوازا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرب عطا کرنا چاہا، جس میں عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائی، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے اس توفیق کا صحیح فائدہ اٹھایا وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد حج جو 5واں رکن اسلام ہے، وہ مبارک ہمیں مہینہ ملتا ہے، اور اس میں ہمیں عرفات کا دن ملتا ہے، عید الاضحیٰ ملتا ہے، کہ وہ قربانی ابراہیمی، وہ فعل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، ان کے اللہ پر توکل کرنے کا، ایمان و یقین کرنے کا، اور اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ شے کو قربان کرنے کا، وہ جذبہ ابراہیمی، اس کی یاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دلائی اس سال۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جتنے واقعے ہوتے ہیں، اس کا تکرار، اس کا ذکر، یہ ہمارے لیے سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارہا قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، ہر سال ان مواقعوں کے ذریعے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی یاد دلاتا ہے، اور نہ صرف ان کی یاد دلاتا ہے، ان کارناموں کی یاد دلاتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کو اللہ نے اپنا مقرب بندہ بنایا، کہ جس کی وجہ سے، ان کی نیتوں کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی جانثاری کی وجہ سے، ان کے توکل کی وجہ سے، اور سینکڑوں ایسے وجوہ ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی خلقت سے پہلے، کریشن سے پہلے یہ جانتا ہے کہ اس کی کون سی مخلوق کیسا کام کرنے والی ہے، کیا کام کرنے والی ہے۔ اس کا ارادہ اور اس کا فیصلہ وہ قدیم ہے، وہ بہت پہلے سے اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی جب دنیا میں وہ کام ہوتا ہے، جب ہمارے لیے وہ دلیل بن کے سامنے آتا ہے کہ یہ وجہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چنا، اپنا نبی بنا کر بھیجا، تو اس کی کیا وجہ تھی، جب اس نبی کی بات سنتے ہیں۔ اور تمام انبیاء میں حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی اللہ کی پیاری مخلوق ہے، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ ایسے عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور یہ سمجھ میں آتا ہے ان کی سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد کہ ہاں
واقعی میں ایسی ہمیں مثال دنیا میں نہیں ملتی، بے شک نہ آسمانوں میں ملتی ہے. ایسی نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی شان والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے اصحاب کرام کی ایسی بلند شان ہیں کہ جن کو رسول پاک کی صحبت ملی ہے. یہ صحبت ملنا بھی ایک ایسا عظیم الشان ان کے لیے خوش نصیبی کا باعث ہے، خوش نصیبی کا سبب ہے. اور آپ دیکھیے کہ آج ہم ذی الحجہ کے مڈ ذی الحجہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. ٹو بی ایگزیکٹ آج یہاں پر 16 ذی الحج ہے. دو اہم واقعات اکثر سننے کو ملتے ہیں تاریخ کے لحاظ سے. ایک واقعہ اور ترتیب کرونالوجی کے لحاظ سے وہ ہے غدیر خم کا واقعہ. غدیر خم پر جہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو ان کا یہ لقب مولا ملا. اور دوسرا واقعہ وہ بھی اہم واقعہ اور وہ ہے شہادت خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو برکتاً میں ان دو سرکاروں کا ذکر کروں گا آج کے بیان میں، اور اس سے اپنے آپ کے لیے سامان آخرت تیار کرنے کی کوشش کروں گا. اور یاد رکھیے کہ سارے صحابہ ہمارے لیے عظیم اور افضل اور صد لائق تکریم و تعظیم ہے. تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم آج کل جو فرقہ وارانہ فتنے چل رہے ہیں اور جو عوام الناس میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اور غیر ضروری آپ کو یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی ایک سائیڈ لیجئے. اللہ اکبر. یہ بڑی خطرناک موڑ پر ہم آئے ہیں کہ ہمیں سنیت میں، اہل سنت والجماعت میں، اپنے دین میں ایک سائیڈ اختیار کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں اس سے بالاتر ہونا ہوگا، کیونکہ ہمیں یعنی فرقہ در فرقہ، فرقے کے اندر فرقہ، یعنی ایک جماعت کے اندر اپوزنگ جماعت، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں رہا ہے کہ جہاں پر اہل سنت والجماعت کی بات آتی ہے تو سارے اکابرین اہل سنت وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور سارے بزرگان دین ہمارے سروں کے تاج ہیں. جس میں اختلاف چل رہا ہے وہ بھلے اختلاف کر سکیں، اگر ہم اس میں کچھ سلجھاؤ، کچھ سدھار لا سکتے ہیں تو لائیں گے، ورنہ پھر ہم ساروں کی تکریم کریں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو مولائی کہلوائیں یا خارجی ان کو دوسرے لیبل دیں، یا وہ اپنے آپ کو سنی کہلوائیں یا بریلوی کہلوائیں یا نظامی کہلوائیں. یہ سارے ہمارے دائرے کے لوگ ہیں، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں اور سارے ہمارے بزرگ ہیں. اگر کوئی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ہمیں ان سے دوری اختیار کرنی ہوگی، ان کی بات نہیں سنیں. لیکن جو آپ کو ماڈریشن کی تربیت دیتے ہیں، ماڈریشن کی تعلیم دیتے ہیں، اور سارے جو شعار ہیں اسلامی، خصوصاً سنیت کے جو شعار ہیں، سنیت کے جو علم بردار ہیں، ان سے ہم دور نہیں ہوں گے. اور اس بات پر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آخری حج کا حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع تھا کہ اس دنیا فانی میں آپ حجۃ الوداع میں تشریف لاتے ہیں. اور جیسا کہ پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا کہ ویسے مقام پر رسول پاک جبل رحمت پر آپ نے خطبہ دیا، اور جب حج وداع سے آپ فارغ ہوتے ہیں اور سب صحابہ کرام جو دور دراز سے آئے تھے وہ سارے کے سارے اپنے اپنے ممالک، اپنے اپنے شہروں کو، اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ جمع ہو کر وہ بکھرنے لگے، وہ جانے لگے. ایک ایسا مقام ہے جو چند فاصلے پر ہیں مکہ مکرمہ سے، اور وہ جگہ کا نام ہے غدیر خم. غدیر خم دراصل ایک نہر، ایک دریا ہے، ایک چھوٹا پونڈ ہے جو اکثر جو سفر کرتے وہاں پر وہ پڑاؤ کرتے، کیونکہ ریسٹنگ ایریا ہے. آج بھی آپ جاتے ہیں آؤٹ آف اسٹیٹ تو ریسٹنگ ایریاز ہوتے ہیں، تو ویسے ہی اس زمانے میں ایسے ہائی ٹیک فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھے. اس زمانے میں ان کے اونٹ اور ان کے گھوڑوں کے لیے وہ جگہ ایسی دیکھتے کہ جہاں پر پانی میسر ہو، کچھ جھاڑ پیڑ پودے ہو کہ جہاں چھاؤں مل جائے، اور پھر وہاں پر وہ ریسٹ کر لیں اور ان کے مویشی، ان کے جانور وہ بھی سیریاب ہو جائیں، صحت مند ہو جائے، تاکہ پھر وہ بقیہ سفر وہ آسانی سے گزرے. تو ویسے مقام پر رسول پاک پہنچتے ہیں اور فوراً ندا لگواتے ہیں.
لذا لگواتے ہیں کہ سارے جو آگے بڑھ چکے ہیں صرف جو وہاں پر رسول پاک کے ساتھ تھے وہی نہیں بلکہ جو سارے آگے بڑھ چکے ہیں ان سب کو واپس بلاؤ. اللہ اکبر. تو جتنا ہو سکا جتنے صحابہ جمع ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے لوٹ کر آتے ہیں. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹیوں کے دو جو ہولسٹرز ہیں جو اسٹیبل کیا کہتے ہیں اس کو جس پہ آپ سوار ہوتے ہیں اس کو جمع کیا اور اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے. اور اسے سیدنا علی کرم اللہ میں بڑی اختصار کے ساتھ جمعہ کا دن ہے وقت کافی تنگ ہوتا ہے تیزی کے ساتھ میں آپ سے یہ بیان کرنے لگا ہوں کیونکہ بیان میں کافی باتیں کرنی ہیں. تو سیدنا علی کا وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان الفاظ پر آپ غور فرمائیے تاکہ اس کے بعد جو فتنے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ وہ فتنے ابھی ازالہ ہو جائے. وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ الستو کیا میں نہیں ہوں تمہارے لیے اولا من انفسکم, کیا میں تمام مومنین کے کیا تمہارے لیے سب سے اولا میں نہیں ہوں. تو تمام صحابہ نے ایک ساتھ ہو کے جواب دیا قالوا بلا, انہوں نے کہا بلا بے شک رسول اللہ, کیوں نہیں, وائی ناٹ, there is no question about it, absolutely بولے اسی بات. قالوا بلا کہ کیوں نہیں. پھر رسول پاک نے پھر اسی بات کو سنگولر صیغے میں کہا, پہلے اجتماعی کہا کہ تمہارے سب کے لیے کیا میں قریب تر نہیں ہوں تمہارے جانوں کے لیے. پھر کہا کہ کیا میں ہر مسلمان کے لیے انڈیویجولی اولا نہیں ہوں. آپ دیکھیں ایک ہی بات کو دو انداز سے کہا, ایک جمع کے صیغے میں کہا اور ایک سنگولر صیغے میں کہا کہ تم سب کے لیے اجتماعی طور پر میں. اب لفظ اولا پہ اگر غور کریں تو اولا یہ اول سے آیا اور یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ, موسٹ پرائیورٹائزڈ, کیا تمہارے لیے سب سے اہم, سب سے امپورٹنٹ, سب سے محبوب, سب سے قریب تر میں نہیں ہوں تمہارے جانوں سے, یا تمہارے جانوں پر سب سے فوقیت مجھ کو نہیں ہے. تو سب نے کہا بالکل یا رسول اللہ آپ ہی کو ہے. انڈیویجولی کیا تم میں سے ہر مسلمان کے لیے میں اولا نہیں ہوں اپنی تمہاری انڈیویجول جان کے لیے. کہا بالکل یا رسول اللہ. قالوا بلا. تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ پھر من کنت مولا فعلی مولا, تو پھر جن کا میں مولا ہوں ان سب کے لیے علی مولا ہے. اور یہ آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ بلند کر کے آپ نے یہ بات کو اعلان فرمایا. اور کیونکہ یہ واقعہ اس مقام پر ہوا اسی لیے اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی ایرانی یا پرشین ورڈ نہیں ہے, یہ اس جگہ کا نام ہے, اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان اعلان فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم رضی اللہ عنہ کی شان میں. اب یہاں پہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں اختصار کے ساتھ کہ اس کے بعد یہاں پہ دعا فرمائی اللہم والی من والا اللہم عادی من عادا, کہ یا اللہ تو اس کو اپنا ولی جان. اب ولی کے کئی ترجمے ہوں گے تو یہاں پہ ہم دوست کا استعمال کریں گے کہ تو اس کو اپنا دوست جان یعنی اپنا ولی جان, کیونکہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یہ کامن جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہی ہے. تو اس کو اپنا ولی جان جو علی کو اپنا ولی جان. اللہ اکبر. اور تو اس سے دشمنی کر جس سے جو علی سے دشمنی کرے. اللہ اکبر. وعادی من عادا, اور ان سے دشمنی جس سے جو علی سے دشمنی کرے. تو اتنی عظیم الشان مولا علی کی شان میں رسول پاک نے اعلان فرمایا. اور یہ ایسے موقع پر جو آپ دیکھیں کنکلوسیو ٹائم ہے رسول پاک کا اس دنیا فانی میں, اس دنیا کی دنیاوی حیات میں یہ کنکلوسیو ٹائم ہے, کیونکہ اس کے بعد مشکل سے رسول پاک 3 مہینے اس دنیا میں تشریف فرما تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو واپس بلا لیا. یعنی 63 ایئرس کی زندگی میں اور پھر 23 ایئرس کی تبلیغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنکلوسیو ٹائم تھا, جو فائنل کلمنیشن تھا, اس میں یہ اناؤنس ہوتا ہے. تو آپ اس کی ٹائمنگ کی, اس کی لوکیشن کی, اور پھر وہ خاص حج کے وقت جب کہ صرف مدینہ منورہ سے ہی لوگ جمع نہیں ہیں جو عام طور پہ ہیں, کہ ایسا وقت ہے جہاں سارا کا سارا عالم اسلام جمع ہے, سارا عالم اسلام جمع ہے. تو رسول اللہ نے ایک ایسا ٹائم چنا اس بات کے اناؤنس کرنے کے لیے تھا, گویا کہ کوئی شک نہ رہے کسی کے سینوں میں کہ علی سب کا مولا ہے. من کنت مولا فعلی مولا. اب یہاں پہ مختلف ترجمے ہوئے, کوئی کہے مولا کے معنی سردار کے, کوئی کہے مولا کے معنی دوست کے, کوئی کہے کچھ, کوئی کہے کچھ.
تو میں آپ سے یہاں یہ عرض کروں کہ زیادہ تر آپ جب بات سنتے ہیں وہ مولا کے اوپر ڈیفینیشن ہوتا ہے. یقیناً مولا کے ڈفرینٹ کانوٹیشن سے ڈفرینٹ ہے. جب اللہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے تو مولا اس کے پروردگار کے ہونے کے ہیں, اس کے بادشاہ, اس کے مالک ہونے کے ہوتے ہیں. جب رسول پاک کو محمد سیدنا مولانا رسول اللہ بولتے ہیں تو رسول اللہ ہمارے سردار کے اس میں آتے ہیں, سمجھے آپ. اور ویسے ہی مولا غلام کو بھی کہا جاتا ہے, مولا دوست کو بھی کہا جاتا ہے. تو لفظ مولا کے کئی معنی ہیں. جس کانٹیکسٹ میں اس لفظ کو استعمال کیا جائے گا, جس سیاق و سباق میں اس لفظ کا استعمال کیا جائے گا, یہ اسی بات کی طرف اس کا اطلاق ہوگا, اسی بات کا وہ ڈسکرپشن ہوگا, اسی میننگ کو وہ مینیفیسٹ کرے گا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو لفظ کے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہیں. تو کانٹیکسٹ یہاں پہ کیا ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ رسول پاک نے جو یہ اناؤنس فرمایا, اس اناؤنسمنٹ سے پہلے کانٹیکسٹ کیا اسٹیبلش کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم. تو آپ نے جو کانٹیکسٹ اسٹیبلش کیا وہ یہ کہ پہلے یہ بتاؤ تمہارے لیے میں تمہاری جانوں سے اولا ہوں یا نہیں ہوں؟ تمہاری جانوں سے اولا میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تمہاری جانوں پر پرائیورٹی میری ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری جانوں سے قریب تر میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تمہاری جانوں سے امپورٹنٹ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو پھر جان لو کہ من کنت مولا فعلی مولا. تو پھر اولا ہونے کا یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ ہونے کا, تمہارے لیے سب سے قریب تر ہونے کا, تمہارے لیے سب سے خاص ہونے کا جو تمغہ ہے وہ اگر مجھے ہے تو یاد رکھو کہ جو مجھ کو اپنے لیے سب سے اہم جانتا ہے تو پھر علی ان کے لیے اتنا ہی اہم ہے. تو یہاں پہ بارک اللہ فیک, یہاں پہ اب کوئی اور دوسرے ہمیں مفاہیم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ حضور پاک نے خود بتا دیا. یہاں پہ اب یہ کنفیوژن اور جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں ہے کہ سردار کے معنی میں آ رہا, دوست کے معنی میں آ رہا, کس کے معنی. رسول پاک نے کہا جس کے لیے میں سب سے بڑھ کے پرائیورٹائزڈ ہوں, جس کے لیے سب سے بڑھ کے میں امپورٹنٹ ہوں, یہاں تک کہ تمہاری جانوں سے امپورٹنٹ ہوں. تو پھر جب میں تمہارے لیے سب سے بڑھ کے امپورٹنٹ ہوں تو جان لو کہ علی بھی تمہارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو جان لو علی بھی تمہارے لیے اتنا ہی قریب ہے. جان لو کہ علی بھی تمہارے لیے اتنا ہی زیادہ اہم ہے, امپورٹنٹ ہے زندگی میں. من کنت مولا فعلی مولا. اب بڑے بڑے علماء بیٹھ کر, بڑے بڑے علماء ان کی تنقید نہیں کرنا ہے, لیکن آپ غیر ضروری کی باتیں سنتے ہیں, نہیں وہ ابو بکر اور عمر کے علاوہ وہ مولا ہے کیونکہ سردار کے معنی میں لیا جائے گا, وہ نہیں وہ دوست کے معنی میں آ رہا ہے لہذا وہ فلاں ہو رہا ہے. یہ ساری پیچیدگیاں پڑھنے ہی نہیں ہے. معنی تو یقیناً اس کے بہت سارے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کانٹیکسٹ کو دیکھیے, سیاق و سباق کو دیکھیے. رسول پاک بڑی واضح طور پہ پہلے اپنے آپ کی پوزیشن ان سے کہلوائی, اس کا کنفرمیشن لیا, ان سے ویریفیکیشن لیا, اس کے بعد کہا وہ جو پوزیشن تم مجھے پاتے ہو جس پوزیشن میں, یہ ٹھیک اسی پوزیشن میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. تو مولانا علی کا بڑا مقام, اور اس کا اعلان جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایسے وقت پہ ایسے ٹائم پہ رسول پاک نے کیا کہ اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں. سینکڑوں روایتیں رسول مولا علی سے ہمیں ملتی ہیں, اور مولا علی کی شان میں سینکڑوں روایتیں ملتی ہیں, اہل بیت کی شان میں سینکڑوں روایتیں ملتی ہیں. تو ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا, اور پھر وہ اول یا وہ آخر کا معاملہ الگ ہے. یہ جو جزوی جو فضیلت جو دی جا رہی ہے, یہ جو خاص اسپیسیفائڈ اسپیشلائزڈ ایک فیور جو کنفر کیا جا رہا ہے کس کے اوپر؟ مولا علی کے اوپر. تو یہ ان کی شان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر یہ شان اگر ان کو یہ دی گئی ہے تو دیگر صحابہ سے کچھ گھٹایا جا رہا ہے, العیاذ باللہ. دیگر صحابہ کا بھی بڑا مقام ہے, لیکن مولا علی کا مقام الگ ہے, وہ وراء الورا ہے. مشہور بات خود سیدنا عمر, عبداللہ ابن عمر خود فرماتے, جب میں نے پوچھا کہ صحابہ افضلیت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کون سب سے افضل, کہا ابو بکر, پھر کون کہا, پھر عمر, پھر کہا عثمان. تو وہ سوچ رہے کہ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ علی کا نام لیں گے, آپ نے نام نہیں لیا. تو اس پر جب عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں سیدنا عمر سے کہ ان کے بارے میں, تو یہ روایت کون دے رہے ہیں, سوری احمد بن حنبل کے بیٹے, احمد بن حنبل کے بیٹے نے ان سے پوچھا
کہ کون ہے؟ تو احمد بن حنبل نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر، پھر عمر، پھر علی. کہا علی تو اہل بیت سے ہیں، ان کا تو مقام ہی الگ ہے، وہ تو اس کیٹیگری کے نہیں ہے. یہ جو گروپنگ ہے یہ گروپنگ ہی نہیں ہے ان کا، اہل بیت کا مقام ہی الگ ہے. تو اس میں ہمیں یہ جو آج کل فتنے ہو رہے ہیں، میں اس کی طرف نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان فتنوں کا شکار نہ بنے. ہر صحابی کا بڑا مقام ہے. اور پھر اسی تاریخ کو 18 ذی الحج کو یہ واقعہ ہوا. اور پھر کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم کرونالوجی میں بات کریں گے، تو پھر سیکوینس آف ایونٹس کے لحاظ سے بعد میں پھر حضرت سیدنا ابو بکر کی خلافت آئی، حضرت سیدنا عمر کی خلافت آئی، کہ حضرت سیدنا عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت آیا. اور پھر آپ کی خلافت بھی ختم ہوتی ہے بڑے سنگین حالات میں، اور آپ کی شہادت بھی ہوتی ہے عین ذو الحج کے مہینے میں. اور تاریخ میں اس میں کانفلکٹ ہے. اکثر کا یہ خیال ہے کہ یہ 12 اور 18 کے رینج میں ہے، یا کوئی 11-18 کے رینج میں ہے، کوئی 16 کہتے ہیں، کوئی 18 کہتے ہیں. لیکن آج کل علماء کرام اور دیگر لوگ 18 تاریخ کو ترجیح دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایک فتنہ بھی ہو رہا ہے. خیر فتنے کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. پہلے مختصر ہم برکتاً حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذکر کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت بعض میں مکہ مکرمہ کہا گیا ہے، لیکن دیگر تواریخ میں جو اصح اس سے آتھینٹک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ طائف میں آپ تولد ہوئے، اور آپ بھی قریش کے قبیلے میں سے تھے. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ رسول پاک کے بھی ڈسٹنٹ ریلیٹیو ہیں. وہ ایسا کہ آپ کے والد عفان، اور عفان کے والد ابی العاص، اور ابی العاص کے والد امیہ، اور امیہ کے والد عبد الشمس، اور عبد الشمس کے والد عبد مناف. یہ عبد مناف کو نام یاد رکھنا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، اور ہاشم کے والد کا نام عبد مناف. تو عبد مناف سے چوتھی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پانچویں پشت میں حضرت عثمان غنی. تو رشتے کے آپ بھتیجے رکھتے ہیں. حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے رکھتے ہیں. اچھا، نہ صرف بھتیجے، ایک دو جہت سے بھی، یعنی حضرت عثمان غنی کے والد کے ذریعے بھی آپ بھتیجے رکھتے ہیں، اور والدہ کے ذریعے بھی رسول پاک کی پھپھی سے ہوتے ہوئے آپ کا رشتہ نکلتا ہے. تو حضرت عثمان بن عفان کے والد کے ذریعے بھی آپ بھتیجے رکھتے ہیں رسول پاک کے، اور والدہ کے ذریعے بھتیجے رکھتے ہیں. تو ڈبل بھتیجے ہونے کا آپ کو جو ہے اعزاز حاصل ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آپ بچپن سے ہی یعنی بڑے مالدار گھر میں پیدا ہوتے. آپ کے والد ماجد وہ تاجر تھے، اور مکے میں بڑے وہ مشہور تھے تاجر میں، لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہوا. سیدنا عثمان کی عمر تقریباً 20-22 سال کی ہی تھی کہ آپ کو ان کی ساری وراثت حاصل ہو گئی، اور اس کو پھر آپ نے خوب اس کو بڑھایا کرا. آپ کے بارے میں کیا بڑے نہایت خوبصورت تھے. اور بعض کو تو خیال تھا، جو شاعر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں. ماشاء اللہ، آپ کی بتی سی، اور آپ کے بال وہ بھی جو ہے زلفیں رکھا کرتے تھے، اور آپ کا ہائٹ بھی جو ہے نہ ایک دم لمبی تھی نہ ایک دم کم تھی. اور جب رسول پاک کا پیغام آپ کو ملتا ہے، بلکہ آپ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے، جب آپ کا آپ نے خود اعلان کیا اس سے پہلے، اور جب آپ نے تبلیغ شروع کی اس سے پہلے، آپ خواب دیکھتے ہیں. سیریا میں آپ سفر میں ہیں، آپ یمن گئے، کئی جگہ سفر ہے، تو سیریا میں آپ تھے، اور وہاں پہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ندا آ رہی ہے کہ مکہ میں اللہ کے رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ جب نیند سے چونک کے اٹھتے ہیں. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، تو ان کے دل میں وہ ذہن میں بات تھی. آگے چل کر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، تو حضرت ابو بکر پھر دوسرے صحابہ کو بھی، دوسرے جو آپ کے دو صحباب تھے ان کو آپ نے دین کی طرف کھینچا. ان میں سے ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. اور جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں رسول پاک کے پاس، دار القم ان کو بلاتے ہیں، رسول پاک ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور سارا وہ واقعہ آپ سناتے ہیں جبرائیل السلام کے آنے کرنے کا. وہ بہت اسی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں اور ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات کو میں تسلیم کرتا ہوں.
جب ان کا یہ کہنا تھا رسول پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا تو پھر تم ایمان کو قبول کر لو، اور انہوں نے فوراً لپک کر رسول پاک کے دامن سے وہ لگ گئے اور آپ نے رسول پاک کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیا اور آپ نے ایمان قبول فرمایا اور کلمہ توحید کا اقرار کیا، کلمہ شہادت کا اقرار کیا، اور اس طریقے سے وہ ایمان سے مشرف ہوئے. اور ایمان سے ہونے کے بعد آپ نے بارہا جب مومنوں کو، مسلمانوں کو خدمت کی ضرورت رہی بندوں کی، چاہے وہ جنگ کے لیے ہو یا مال و متاع کے لیے ہو، غریبوں کے لیے ہو، ہمیشہ پیش اگر کوئی شخص ہوتے، ان پیش لوگوں میں سے جو فرنٹ میں ہوتے ان میں سب سے پہلے وہ حضرت عثمان غنی ہوتے، ہمیشہ رسول پاک کی خدمت میں ہوتے. یہاں تک کہ آپ کے ایمان قبول کرنے پر آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہو گئی، آپ کے گھر چچاؤں نے آپ سے رشتہ توڑ دیا، آپ کی بیویوں تک نے آپ سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کے سب کے جانے کے باوجود ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کو پرواہ نہیں ہوئی. یہ شان ہے سابقون الاولون کی، یہ شان صحابہ کی ہے، ان کا مقام اس لیے تو اتنا بلند ہے. اسی تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو اگر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے ساتھ، تو اللہ جانتا تھا کہ کیسے لوگ ہوں گے، یہ کیسے رسول پاک کے ساتھی ہوں گے. جو میں نے آپ سے آغاز بیان میں نے ذکر کیا، یہ اسی کی مثال بنتی ہے. تو حضرت عثمان غنی رسول پاک کے ساتھ جٹے رہے. آپ کے لوگ آپ سے چھوٹ جاتے ہیں، رشتہ، یہاں تک کہ بیویاں آپ سے چھوٹ جاتی ہیں. آپ بتائیے کوئی اپنی بیوی جب چھوٹ جائے، یہ انسان کو بڑا کمزور کر دیتا ہے. اور جب یہ رسول پاک نے ان کا عزم دیکھا، استقلال دیکھا، تب پھر رسول پاک نے اپنی نورانی صاحبزادی حضرت ستنا رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے نکاح میں پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیا. یہاں تک کہ حضرت رقیہ پھر بیماری کی وجہ سے آپ انتقال فرما جاتی ہیں. تو پھر ایسا ہی نہیں، پھر آپ نے رسول پاک نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدنا ام کلثوم بنت محمد، ان کو آپ کے نکاح میں دیا. اور اسی وجہ سے پھر آپ کو لقب بھی ملا ذو النورین. کیوں؟ کیونکہ رسول پاک کی دو نورانی صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی. اللہ اکبر، ذو النورین، اے دو نور والے. تو یہ آپ کا لقب بن گیا، آپ کا ٹائٹل بن گیا. یہ حضرت عثمان غنی. میں بڑی تیزی کے ساتھ وقت نکل کیا ٹھیک، چلیے 40 منٹ، ٹھیک، 2 منٹ میں پیک ہوگا انشاءاللہ. تو ہم سیدھا شہادت کی طرف آتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بڑے رقیق القلب تھے، بہت شفیق تھے. بلکہ آپ کو جب خلافت ملتی ہے، خلافت ملتے ہی آپ دیکھیے کہ کیسا آپ نے معاملات کو ہینڈل کیا. سب سے بڑا فتنہ جو آپ کے زمانے میں ہوا، آپ نے خلافت کا استعلام کیا، آپ کو چن لیا گیا خلافت کے لیے. اب وہ خلیفہ اسلام امیر المؤمنین ثالث خلیفہ بنے اسلام کے. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ خلیفہ بنے. حضرت عمر کے صاحبزادگان ایک عبداللہ ابن عمر ہے اور ایک عبید اللہ ابن عمر. ہمیشہ آپ جو روایات سنتے ہیں احادیث میں، جو ثقہ راویوں میں جلیل القدر صحابہ میں جو مشہور ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، جس سے فقہ حنفی بھی کافی ان سے روایتیں لیتی ہیں. ان کے ایک اور صاحبزادے ہیں عبید اللہ ابن عمر، ان کا ذکر ذرا کم آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اولاد ہونے کی وجہ سے ان کا غم و غصہ بہت زیادہ تھا، اور وہ بہت نہایت سخت ترین جذبات میں تھے. جب وہ شخص جو قاتل تھا فیروز نامی، جب اس کا پتہ چلا کہ اس نے قتل کیا، تو پھر آپ ایک جنون آپ کو سوار ہو گیا تھا. تو آپ پھر بدلے میں وہ آپ نکل پڑے تلوار لے کے. اور اس میں 2-4 افرادی نام آگے تھے. ایک تو یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا بھی اس میں نام آ گیا تھا کہ وہ بھی کنسپریسی میں اہم ہوتے. ان کو یہ احساس ہوا تھا کہ یہ کنسپریسی کے تحت آپ کو شہید کیا گیا. ہمارے پاس یہ بات جو ہم تسلیم کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فیروز ایک ڈسگرنٹلڈ امپلائی تھا، اور ولید بن مغیرہ کا وہ غلام تھا، سلیو تھا، کیونکہ وہ اس کی تنخواہ بڑھا نہیں رہے تھے. اس کو پرشیا سے بلایا گیا تھا اس کی کاریگری کی وجہ سے. اور جب وہ بہت تنگ آ گیا تو پھر شکایت کی امیر المؤمنین سے. امیر المؤمنین نے جب سارا معاملے کا جائزہ لیا اور یہ پایا کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے فیصلہ اس کے مال کس پر کر دیا. یہ اس کو پسند نہیں آیا، تو اس نے پھر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. تو وہ ایک انڈیویجول، اس کا اپنا پرسنل ایک وہ عمل تھا، فعل تھا، اور ایسی کوئی ثبوت نہیں ملی کہ کسی اور سے اس کی کنسپریسی تھی. لیکن حضرت عبید اللہ ابن عمر کو یہ شک میں پڑ گئی، کیونکہ افواہیں پھیلنے لگی. اور دیکھیے افواہ وہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتی.
اللہ اکبر. افواہ، اللہ ہم سب کو افواہ کی پناہ، افواہ کے فتن سے ہمیں محفوظ رکھے. تو افواہ پھیلی کہ نہیں اس میں ملوث اس کی بیوی بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اور ایک اور گورنر تھا پرشیا کا جو یہاں پہ آیا ہوا تھا وہ بھی ہے، اور ان کے نام ہے وہ مجھے نام بھی یاد نہیں ہے، فیروز کی بھی وغیرہ. تو یہ جا کے عبید اللہ ان سب کے گھروں میں گھستا ہے اور ان سب کو مارتا ہے. اپنے امیر المؤمنین سیدنا عمر کے ساتھ عبید اللہ بدلہ لینے کے لیے ان کو مار ڈالتے ہیں. تو حضرت عمر جب کے بعد حضرت عثمان جب خلافت پہ آتے ہیں، سب سے پہلا جو کیس آپ کے سامنے آتا ہے وہ حضرت عبید اللہ کا ہے، کیونکہ ظاہر وہ پکڑے آتے ہیں اس کے بعد. اب اس میں دو روایتیں ہیں. ایک میں تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے ایک جوری قائم کی جس میں مولا علی بھی تھے اور دیگر جلیل القدر صحابہ تھے. مولا علی کا موقف یہ تھا کہ ہمارے پاس پرسنالٹیز کی کو نہیں دیکھا جاتا ہے، انصاف کو دیکھا جاتا ہے. انہوں نے اگر قتل کیا ہے اور قتل کرنے کا ان کو حق نہیں تھا، چاہے وہ ان کے والد قاتل ہی کیوں نہ ہو. پہلے تو وہ ثابت نہیں ہے کہ یہ کنسپریسی ہے. اگر کنسپریسی ہوتی بھی تو پھر انڈیویجول کو ٹیکنگ دا لا ان یور ہینڈس، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا اختیار نہیں. تو اس بنا پر حالانکہ وہ حضرت سیدنا عمر کے سردار ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو عمل ہے یہ ناجائز عمل تھا، لہٰذا ان سے قصاص لیا جائے. اور دوسرے جو جوری ممبرس تھے ان کا یہ تھا کہ کل ہی حضرت عمر کا انتقال ہوا، شہید ہوئے ہیں کل ہی، اور یہ اس کے ساتھ ان کے دوسرے دن ان کے بیٹے کو قصاص کیا جائے. یہ بہت بڑا بار ہوگا، یہ بہت بڑا تکلیف کا سبب بنے گا. تو ایک نرم دلی نرم گوشہ امت میں آیا تھا. تو وہاں جوری نے تو اپنا موقف پیش کر دیا. حضرت عثمان نے اس کا پھر اس طریقے سے فیصلہ کیا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کہ ہم مان لیتے ہیں اور ان کا حق نہیں تھا کہ یہ قاتل ہیں، تو پھر ان کے نیکسٹ آف کن کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے. تو قصاص لیں گے کون؟ حق ہوتا ہے نا کہ جو نیکسٹ آف کن ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے کہ یا تو خون کا بدلہ خون سے لیں یا معاف کر دیں. تو کہا اب ان کا نیکسٹ آف کن حکومت وقت ہے، یعنی کہ میں ہوں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ اب ان کا جو نیکسٹ آف کن ہے وہ میں ہوں. شریعت کے لحاظ سے جب کوئی خونی رشتہ دار نہیں ہے تو حاکم وقت وہ ان کا نیکسٹ آف کن ہوا تھا. تو آپ نے کہا میں اب ان کا نیکسٹ آف کن ہونے کی حیثیت سے ان کے قصاص کے عوض میں خون کا بدلہ خون نہیں چاہوں گا، ان کی جان بخش دوں گا، اور ان کی اس کے عوض میں اس کا خون جزیہ دوں گا. جزیہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں کر رہا، اس کا بدلے میں جو کیش ایکویویلنس ہے جو جس کا اجازت دیتی ہے وہ دے دوں گا. تو آپ نے 1000 دینار فی پرسن، یعنی ہر شخص کا جن کا انہوں نے قتل کیا ناحق، اس کے عوض میں وہ 1000 دینار وہ دیں گے، اور وہ پھر سارا مال آپ نے بیت المال میں رکھوا دیا. تو اپنی جیب سے اسلامی بیت المال میں عبید اللہ ابن عمر کی طرف سے آپ نے وہ قصاص کا بدلہ ویسے کر دیا. اس پر سارے لوگ بڑے اطمینان میں آئے، اکثر جو لوگ تھے وہ اطمینان میں آئے کہ اس کا بڑا بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے حل نکالا، اور آپ نے جو ہے اس کا کیا. بعض کو تکلیف تھی لیکن ان کو پھر آپ نے سمجھایا شریعت کے کیا تقاضے ہیں. تو اس پر وہ لوگ بعض شعر بھی بعض صاحب نے تو کلام بھی لکھ دیا تھا کہ ناحق آپ نے ایک جو ہے یہ فیصلہ کیا، آپ کا اختیار نہیں تھا. پھر آپ نے جب ان سے بات کی، سمجھایا، ان کو تشدد نہیں کیا، دیکھیے ناراضگی نہیں ہوئی. خلیفہ وقت ہے، ان کے خلاف میں شعر لکھ رہا ہے اس زمانے میں 1400 ایئرز اگو. تو وہ بلا کر اس کو جو ہے قصاص ہے اس سے کچھ سزا نہیں دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس کو. اور پھر سمجھا بنا یہاں سے کہ جب وہ سمجھ گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ شعر لکھا اور آپ کی سخاوت کے آپ نے پھر چرچے کیے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ فاسٹ فارورڈ آپ کی جو تقریباً 12 سال آپ کی خلافت رہی، اور آپ نے بڑا اراضی، بڑی زمینیں پھیلائیں، اور بڑا کئی چیزیں اسٹیبلش کیے، اور ویلتھ وائز بھی مسلم جو ہے اسلام اور مسلمان وہ کافی ان کے اسٹیٹس کافی بڑا ہوا، بڑے بڑے گھر تعمیر ہونے لگے، سمجھے آپ. لیکن فتنے جہاں پر یہ بہتریاں ہو رہی تھیں وہاں فتنے بھی بڑھ رہے تھے. اور تفصیل میں جانا یہ نہیں ہے، فتنہ یہ ہے کہ بلوائی
کو شکایت ہوئی. بلوائی جو لفظ سنتے ہیں, بلوائی اس کا ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو راؤڈی کے معنی میں آئے گا, جو خرابہ مچاتے ہیں. تو یہ بلوائی آئے تھے مصر سے, بصرہ سے اور کوفہ سے. ان کو شکایت کی تھی کہ یہاں پر جو گورنر بٹھائے گئے ہیں یہ انہوں نے نیپوٹزم کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو بٹھایا اور یہ یہاں پر ظلم کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. جب وہ آئے تھے ایک ہزار کا تقریباً 3000 یہ آئے تھے. سیدنا عائشہ صدیقہ سے ملے اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ملے اور دیگر صحابہ سے ملے. ان کو بتایا کہ یہ ان کو سمجھا لگا کہ کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بالکل شریعت کے پابند ہیں سیدنا عثمان, اور تم چلے جاؤ واپس. یہ واپس چلے گئے. بہرحال کچھ فتنے اور ہوئے, ایک سازش تھی جس کی بنا پر وہ سارے کے سارے واپس لوٹ کے آئے اور 40 دن تک آپ نے قصر حضرت عثمان کو اس میں لے لیا, اس کو انڈر سیج لے لیا اور 40 دن تک پانی بند کر دیا. آپ جان لیجئے کہ یہ خلیفہ وقت ہے اور اب کوئی غریب حکومت نہیں ہے, یہ مالدار حکومت. تو جانے سے تو کہنے لگا آپ حکم دیجیے, ہم تلوار نکال کے ان سب کو ہم ختم کر دیں گے, ان کو سب دیکھ لیں گے. آپ نے کہا خدا را میری خاطر یہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. اور پھر آپ کو آفرز دیے گئے تو ٹھیک کم از کم آپ دستبرداری کر دیجئے, آپ خلافت کو چھوڑ دیجئے, کسی اور کو دے دیں گے تاکہ پھر آپ اس فتنے سے بچ جائے. تو آپ نے کہا جو چیز اللہ نے جس کا لباس مجھے پہنایا ہے وہ میں نے کروں. اللہ اکبر. تو آپ جانتے تھے ایک رات پہلے آپ خواب دیکھتے ہیں, یہ 40 دن کے اختتام پر ہیں, آپ خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ اتفاق سے وہ دن 18 ذی الحج تھا, جمعے کا دن تھا, آپ روزہ تھے. جب آپ کو یہ خواب پڑا اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ روزہ ہیں تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ آؤ عثمان افطار میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اور اس طرح جب آپ کو یہ خواب پڑتا ہے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے, بلاوا آ گیا ہے. اور اس پر حضرت عثمان غنی دوسرے دن پھر سارا دن آپ تلاوت قرآن پاک میں آپ اپنا وقت بتاتے ہیں. اور ویسے وقت میں وہ بلوائی جو ہے وہ کھڑکی سے پھلانگ کر آپ کے کمر میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کے بازو, آپ کی بی بی صاحبہ حضرت نائلہ وہ بھی رضی اللہ عنہ, وہ بھی جو ہے آپ کے بازو بیٹھی تھی اور تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. اور یہ آ کے تقریباً روایت میں تھا کہ 9 وار کیے, آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور آپ کو اتنا 9 مرتبے آپ کو زخمی کیا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو گئے. اور آپ دیکھیے, اور اس بچاؤ میں جب حضرت نائلہ اپنے آپ کو بچھا دیتی ہیں امیر المؤمنین سیدنا عثمان کے اوپر تو ان کی بھی انگلیوں کو وہ اس میں وہ کٹ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ پھر جب دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک پر آپ کے خون کی چھینٹیں پڑتے ہیں تو بعد میں بتایا لوگوں نے دیکھ کر کہ وہ جو چھینٹیں جس آیت میں پڑے ہیں وہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ تم کو ان سے بچائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اور اس آیت مبارکہ پر آپ کے خون کے چھینٹے پڑے اور اس طریقے سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. تو یہ ایک بہت ہی کنٹروورشیل سرکمسٹانسز تھے. حالانکہ حضرت علی کریم نے اپنے دونوں شہزادگان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین اور تمام صحابہ کو وہاں پہ تعینات کر دیا تھا, گیٹس کے اوپر, دروازے کے اوپر, اور حفاظت کے لیے. خود حضرت عثمان کے جو جانثار تھے, جو غلام تھے, جو سلیوز, وہ سب جو ہے آپ کی دفاع کے لیے آئے. اور یہ واقعہ ہونے سے پہلے خود حضرت عثمان سے انہوں نے کہا کہ ہم کو موقع دیجیے. تو آپ نے اپنے غلاموں سے کہا جو آپ کے سلیوز تھے, انہوں نے کہا کہ ہم دفاع کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہم کو جا کے مارتے ہیں. کہا مانا تو دور کی بات, جو میری اس بات کو سنے گا, میری اس گائیڈنس کو اپنائے گا کہ جو بھی نہیں مارے گا, جو تلوار نہیں نکالے گا میری دفاع میں, اس کو میں آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو آپ ہرگز نہیں چاہتے کہ امت میں فتنہ ہو. تو آپ دیکھیے, میں اب اختتام کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے ان نفوس قدسیہ, ان مبارک ہستیوں کی مختصر سیرت کا بالکل ایک قطرہ ہم نے بھی سنا ہے, اور اس میں کیسے عظیم ہمیں سبق ملتے ہیں, اور کیسا ان کا اللہ پر توکل ہمیں دکھتا ہے, کیسا ان کی جانثاری دکھتی ہے, اور کیسا ان کی کوشش ہوتی کہ امت میں اتحاد ہو جائے, امت میں فتنہ نہ ہو, امت میں اختلاف نہ ہو. آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جان گنوانا جو ہے وہ پسند کیا, لیکن اپنی خاطر, اپنی انڈیویجول جان کی خاطر, اور حالانکہ ان کی جان بہت اہم تھی. یہ خلیفہ اسلام ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے نائب ہیں اس دنیا میں, امیر المؤمنین ہیں, مومنین کے لیڈر ہیں,
اللہ اکبر. تو ان کی جان کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ صحابی رسول ہیں, یہ سابقون الاولون ہیں, یہ تو ان میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. یہ سابقون الاولون سے, یہ سب سے پہلے صحابہ میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ وہ ان کا بڑا مقام ہے. تو ان کی جان کی تو بڑی اہمیت تھی, لیکن وہ بھی گوارا نہیں کیے کہ میری وجہ سے اگر کسی مسلمان کا قتل و خون ہوتا ہے تو. اللہ اکبر. تو اب آج آئیے, تو برکت ہم الحمدللہ مولا علی کا بھی ذکر کیا, حضرت عثمان کا بھی ذکر کیا. یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, یہ سب ہمارے آنکھوں کے نور ہیں. ارے جن کو رسول پاک نے اپنی بیٹیاں دی ہیں, کیا وہ ہمارے لیے اہم نہیں؟ کیا ان کی جان ہمارے لیے اہم نہیں؟ اور مولا علی تو مولا علی ہیں, جن کو رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں مولا, علی ان کا مولا. تو پھر ہم یہ جو فتنے حاصل ہو رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اگر کوئی مولا علی کا یہ جشن مناتا ہے تو گویا وہ رافضی شیعہ ہو گیا, کیونکہ وہ العیاذ باللہ خدا نہ خواستہ وہ دراصل حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی منا رہا ہے. اور اگر کوئی حضرت شہادت عثمان کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ علی سے اس کو محبت نہیں ہے. یہ فتنوں میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ فتنے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو بجائے ہمیں کوئی سائڈ لینے کے, اہل سنت والجماعت میں اب جو مسائل ہو رہے ہیں اس میں ہمیں سائڈ نہیں لینا ہے. ہمیں اہل سنت والجماعت کی جو اصل رسی ہے اسی کو تھامنا ہے. جو اصل تعلیمات ہیں ہمارے بزرگوں کے, علماء کے, اکابرین کے, اسی کو تھامنا ہے. اگر ہم ان جھگڑوں میں پڑیں گے تو ہم ہو سکتا ہے عنقریب کہ ہم اپنے عقیدوں کو بھی گوا دیں گے, اپنی نسلوں کو گوا دیں گے, یہاں تک کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے کے درپے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ استقامت کے ساتھ صحیح عقیدے پر رکھیں, اور ہمارے سینوں میں رسول پاک کی محبت, رسول پاک کی اہل بیت کی محبت راسخ فرما دے. تمام صحابہ کی تعظیم ہمارے سینوں میں راسخ فرما دے. تمام اولیاء اللہ کی محبت اور تعظیم ہمارے سینوں میں راسخ فرما دے, اور ہمیں ان کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.